میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے، فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ایام حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت سے نسبت رکھتے ہیں، اس لیے جشن ولادت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں ہم نے پہلا سیگمنٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کے بیان کے ذریعے اپنے لیے سعادت کے حصول کے لیے متعین کیا ہے، مخصوص کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن یہ جو کلمات کہے جاتے ہیں یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی پہلی والی باتیں بیان کر کے، لیکن نئی برکتیں، نئی حکمتیں، نئے انعامات، نئے درجات کی تحصیل کا ارادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں بعض ایسے تفردات حاصل ہیں جو اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ کائنات میں کسی کو حاصل نہیں، یعنی کسی اور انسان کو حاصل نہیں، تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ اور بعض ایسے ہیں جن میں دوسرے بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن آپ کی ایک ممتاز حیثیت ہے۔ تو ان میں سے چند مناقب میں آپ کی خدمت میں حصول برکت کے لیے ذکر کرتا ہوں۔ آپ کے لیے ایک بہت بڑی، تمام مسلمانوں کے اندر ایک بڑی سعادت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کے سامنے جب اسلام پیش کیا، بڑی عمر کے لوگ سب بیٹھے تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ کون اس سے بیعت کرتا ہے، تو سب خاموش رہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ آپ اس وقت ایک روایت کے مطابق 7 سال، ایک روایت کے مطابق 9 سال کے تھے۔ سرکار نے اشارہ کر کے آپ کو بٹھایا، دوبارہ سرکار نے ترغیب دی، پھر دعوت دی، پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، سرکار نے پھر بٹھایا، پھر دعوت دی، ترغیب دی، پھر آپ نے فرمایا کون بیعت کرتا ہے، حضرت علی کھڑے ہوئے، آپ نے ان کو بلا کر بیعت فرمایا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ 7 سال کا بچہ، ایک نتیجہ نکلتا ہے، سمجھدار بچہ کہلاتا ہے اور اس کے اسلام کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ اولون سابقون میں شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ ہجرت فرمانے والوں میں بھی شامل ہیں اور مہاجر صحابہ، افضل صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے جان لیا تھا کہ کفار آپ کو مارنے کے، یعنی شہید کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح طور پہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا سب سے بڑا ٹارگٹ کہہ لیں آپ کو وہ چاہتے ہیں کہ تکلیف پہنچائیں، اذیت پہنچائیں۔ اس کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ علی، آج ہمارے بستر پہ آپ لیٹیں گے اور میں ہجرت کروں گا، اور آپ صبح یہ تمام امانتیں فلاں فلاں کو پہنچا دینا، تو ایک لمحہ آپ نے نہیں لگایا کہ یہ اتنی خطرناک جگہ کہ ہو سکتا ہے حملہ کریں، کچھ ہو جائے، لیکن آپ کی یہ شجاعت تھی، بہادری تھی، اسلام کے لیے ایک بہت زبردست اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ایک عملی کوشش تھی کہ آپ وہاں تشریف فرما ہوئے اور سرکار کے بستر پر سوئے۔ اور روایت میں ہے کہ خود آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس رات بھی میں سوتا تھا مجھے خوف ہوتا تھا شاید ہی میری زندگی کی آخری رات ہے، میں صبح نہ اٹھ سکوں، لیکن اس رات میں بڑی پرسکون نیند سویا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں صبح تک ضرور زندہ رہوں گا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ صبح یہ امانتیں فلاں فلاں کو پہنچا دینا، تو نبی کریم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جتنا اللہ نے علم دیا کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو آپ سمجھ گئے کہ کم از کم آج کی رات تو اللہ کی طرف سے بلاوا نہیں آئے گا اور میں صبح تک زندہ رہوں گا اور امانتیں لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ اسی طریقے سے ابو تراب، یہ آپ کو بڑا پیارا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ کسی بنا پر گھر سے چلے گئے تھے مسجد میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، تو نبی کریم کو پتہ چلا، آپ گئے مسجد میں، پتہ چلا مسجد میں ہے، جا کر دیکھا تو آپ کی جسم سے کپڑا ہٹ گیا تھا اور اس پہ مٹی لگ گئی تھی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، یعنی مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضرت علی کھڑے ہوئے اور بڑے خوش ہوئے، اور اس کے بعد آپ فرماتے تھے کہ مجھے علی کے بجائے ابو تراب سے پکارو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے ایک تفردات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے
ایک منفرد حیثیت آپ کو یہ حاصل ہے کہ عمومی طور پہ ضابطہ قاعدہ یہی ہے کہ نسلیں مرد سے چلتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ آپ کے تمام بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور دیگر جو آپ کی بچیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے نسل نہ چلی، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سرکار کی نسل چلی ہے، جو اگر دیکھا جائے تو وہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک ہے، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خاصہ عطا فرمایا، اور اسی سے بی بی فاطمہ کو اور اسی سے مولا علی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ ایک بنیادی اور انفرادی خصوصیت حاصل ہوئی کہ آپ کی نسل یعنی حضرت علی کی نسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کہلائے گی، یہ سرکار کی نسل سے ہیں اور یہ سید ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات، اور یہ کسی کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ کائنات میں حاصل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی نسل جو حضرت علی کی حقیقتاً نسل ہے، اس کو اللہ نے نبی کی نسل قرار دیا ہے، اور آپ سے ہی آپ کا یہ سلسلہ جاری ساری ہوا۔ اسی طریقے سے جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تشریف لائے تو معاشی ایک سمجھ لیں استقامت قائم کرنے کے لیے، معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے، برابری قائم کرنے کے لیے، کیونکہ جو مہاجر صحابہ آ رہے تھے زیادہ تر یہ تجار تھے اور بڑے مالدار تھے مکے کے اندر، اور وہاں سارا مال چھوڑ کر آئے تھے۔ اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گزر بسر کے معاملات پر توجہ نہ فرماتے تو خرابیاں پیدا ہوتی، لہذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو حکم دیا کہ ایک مہاجر صحابی کو اپنا دینی بھائی بنا لیں۔ تو کوئی کسی کے ساتھ، کسی کا نام کسی کے ساتھ نکلا، کسی کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے۔ تو حضرت علی تھوڑے افسردہ ہوئے کہ رسول اللہ میرا تو کسی کے ساتھ بھائی چارہ قائم نہیں ہوا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ میرے بھائی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس میں یہ بشارت بھی ہے کہ جنت کی بشارت ہے، ایمان کی سلامتی کی بشارت ہے، ایمان کے حفاظت کی بشارت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی بشارت ہے کہ آخرت میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور دنیا میں بھی آپ میرے بھائی ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک غزوے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے ٹھہرنے کا حکم دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا میں یہاں پر رہوں گا؟ فرمایا کہ کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب توریت کے لیے گئے تو ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کے پاس مقرر کیا، لیکن سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد نبی نہیں ہے، لیکن آپ کی ایسی ہی حیثیت ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی حیثیت تھی، تو اس لیے میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ بھی ایک بہت بڑے مناقب میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بڑا مشہور جو غدیر خم کا معاملہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اب لفظ مولا کے اندر چونکہ ایک لفظ مشترک ہے، اس کے بہت سارے معانی ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے حساب سے ایک معنی متعین کر کے اس کے نتیجے مرتب کرتا ہے۔ بہرحال اہل سنت جمہور کے نزدیک یہاں مولا سے مراد مددگار ہے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، دوست، یہ سب اس معنی کے اندر آتے ہیں۔ گویا کہ جس کا سرکار آقا ہیں، جن کے سرکار جن سے پیار کرتے ہیں، جن سے سرکار محبت فرماتے ہیں، جن کے سرکار مددگار ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سرکار نے اپنے ساتھ ذکر فرمایا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بھی ایک بڑی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روایات ہیں، ایک میں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، ایک جگہ فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ گویا کہ شہر کے اندر جب پہلے داخل ہوتے تھے تو ایک مرکزی دروازہ ہوتا تھا، دروازے سے داخل ہوں گے تو آپ شہر میں آ سکیں گے۔ تو گویا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو، علم کی گہرائی تک پہنچنا چاہتے ہو تو حضرت علی کو بنیاد بناؤ کہ یہ ایک دروازہ ہے، اور اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کیا کرتے تھے اور آپ کے مشوروں پہ چلتے تھے۔ بلکہ یہ مشہور مقولہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی کوئی ایسا آپ نے فیصلہ فرمایا کہ آپ کی توجہ حدیث کی طرف نہ رہی، آپ نے اجتہادی طور پہ فیصلہ کیا، پھر حضرت علی نے توجہ دلائی
کہ یہ اجتہادی فیصلے کے مقابلے میں حدیث موجود ہے، اس کو فوقیت دیجیے۔ تو پھر حضرت عمر کی توجہ اس طرف گئی اور اس پر آپ نے فرمایا کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی مجھ سے غلط فیصلہ ہو جاتا۔ حالانکہ وہ ایک اجتہادی خطا ہوتی، لیکن پھر بھی بہرحال اس طریقے سے صحابہ کرام نے آپ سے مشاورت فرمائی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، اس وقت حالات انتہائی نازک ہو چکے تھے، انتشار، افتراق اور مسلمانوں کی صفوف کے اندر لوگ داخل ہو گئے تھے کہ جو اس طرح کے لوگ تھے جو حقیقتاً مسلمان بنتے تھے نہیں، اور بڑے لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہوئے۔ تو کسی شخص نے ایک طنز کیا حضرت علی کے سامنے، کہا کہ حضرت صدیق اکبر کا دور تو بڑا پرامن گزرا، پھر عمر فاروق کا، اور آپ کے دور میں اتنے فتنے فساد۔ تو آپ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، آپ نے ارشاد فرمایا اس زمانے میں ہم جیسے مشیر تھے، مشورہ دینے والے، اور اس زمانے میں تم جیسے مشیر ہو۔ تو یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے سے ہی مسائل شروع ہوئے، اور پھر حضرت علی کے زمانے میں بھی ہوئے، لیکن بہرحال آپ نے یہ فرمایا، اس سے ظاہر ہوتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ ایک بہترین مشیر تھے، زبردست قسم کی مشاورت فرمایا کرتے تھے، ایک زبردست مدبر بھی تھے، بڑے مشفق آدمی تھے، اپنے گھر پہ بڑی شفقت فرمانے والے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت رکھنے والے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا، مثلا ایک جگہ فرمایا آپ کے مناقب بیان کرتے ہوئے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولا علی کی قدر کتنی بلند و بالا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن علی سے محبت رکھے گا اور منافق اس سے بغض رکھے گا۔ گویا کہ حضرت علی سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے، اور آپ سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 10 صحابہ کا نام لے کر ایک ساتھ انہیں جنت کی بشارت دی، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ گویا کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ آپ حضرت امام حسن، امام حسین کے مربی ہیں، ان کی تربیت کرنے والے ہیں۔ ماں باپ اچھے ہوں، خاندان اچھا ہو، اور پھر تربیت بھی کامل ہو، تو ایسے ہی پھر ہیرے وجود میں آتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مولا علی کے مناقب بیان کرتے رہیں، راتیں گزر جائیں گی، الفاظ ختم ہو جائیں گے، آپ کے مناقب ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے فیوزات سے تا قیامت فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا اور خود کو آپ کا غلام کہنا کیا یہ شرک ہے، اور ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ جی کوئی شرک نہیں ہے۔ جب ایک بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں تو پھر اس میں شرک کا کیا تصور؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا سید الاولین والآخرین، میں پہلے والوں کا بھی سردار ہوں، میں بعد والوں کا بھی سردار ہوں۔ تو سید کا ترجمہ اردو میں سردار بھی ہوتا ہے، سید آقا کو بھی کہتے ہیں، اس طرح مولا آقا کو بھی کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ خود سرکار نے فرمایا کہ میں پہلے والوں کا بھی آقا ہوں، میں بعد والوں کا بھی آقا ہوں۔ تو لہذا جب سرکار نے خود اپنے آپ کو سردار اور آقا کہا تو ہم یقینی سی بات ہے کہ پھر غلام کہلائیں گے۔ اور یہ تو سید الاولین والآخرین سرکار نے فرمایا، اولین میں تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ گزرے ہیں، پھر آخر تک آئیں گے، وہ سب شامل ہیں۔ گویا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انبیاء علیہ السلام پر بھی سرداری حاصل ہے، اگرچہ لفظ غلام انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال کرنا بے ادبی ہے، وہ میں استعمال نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آقا ہیں، سب کے سردار ہیں۔ اور جب عوامی اعتبار سے ہم دیکھیں گے یا صحابہ کو بھی دیکھ لیجئے، نحن عباد محمد، بعض تو یہ کہا کرتے تھے صحابہ کہ ہم محمد کے عباد ہیں، عباد عبد کی جمع ہے، محمد کے غلام ہیں۔ تو لہٰذا غلام کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں کوئی شرک کا تصور نہیں ہے۔ شرک اس وقت ہوتا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً اپنے بارے میں آقا ہونے اور لوگوں کے مخلوق کو غلام ہونے کی تصریح کی ہوتی، اور اس کو اپنی ہی ساتھ مخصوص کیا ہوتا، تب تو مسئلہ ہوتا، ورنہ کیا شرک ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں۔ جب نبی کریم خود فرما رہے ہیں تو ہر چیز کو شرک کی نظر سے دیکھنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا نامحرم کا جھوٹا کھانا جائز ہے؟ جی منع نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی نامحرم خاتون ہے، گھر کی جیسے ممانی ہیں یا کوئی چچی ہیں، انہوں نے آدھی چائے چھوڑی اور پھر وہ دوسرا کچھ مرد پی لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں نیت میں فساد نہیں ہونا چاہیے، بری نیت نہیں ہونی چاہیے، خراب نیت نہیں ہونی چاہیے، باقی اس طرح نامحرم کا جھوٹا کھانا شرعاً کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔
ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا مرد اپنی فیمیل کزنز کو پرفیوم گفٹ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی مرد کا اکیلے میں گفٹ دینا، ویسے ہی گفٹ دینا، اچھا اس میں گفٹ میں نیت بھی شامل ہو سکتی ہے، کسی گندی نیت سے، بری نیت سے دینا، تو اکیلے میں گفٹ اچھی نیت سے بھی دیں، بدگمانیاں پیدا ہوں گی، اور نامحرم کو گفٹ دینا مناسب نہیں، اور بری نیت کے ساتھ دینا تو اور برا ہے، تو اس کو تو منع کیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ جیسے کزنز ہوتے ہیں آپس میں، کسی ایک کی سالگرہ ہوتی ہے تو سب کزن کوئی نہ کوئی گفٹ دیتے ہیں، اور سب بڑوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، ایک گھر میں گیدرنگ ہو رہی ہے، لے کر آ رہے ہیں، سب کمانے والے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے، بلکہ فیملیز ہوتی ہیں ان کے اپنی، ایسی صورت میں اگر وہ اجتماعی طور پہ کوئی گفٹ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ لیا جا سکتا ہے، اور ہمارے عرف میں جاری ہے، اور جو چیز ہمارے گھروں میں رائج ہو چکی ہوتی ہے، جاری ہے، علماء اس کو منع نہیں کرتے ہیں، اس میں خواہ کہنا مناسب نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر فرض کر لیں کہ ویسے آپ گفٹ دینا چاہتے ہیں، جیسے کوئی باہر سے ٹور کر کے آیا، یہ گفٹ ایک کزن کے لیے بھی لے آیا، ویسے دینا چاہتا ہے، بہتر ہم یہ مشورہ دیتے ہیں خود نہ دیں، اپنی گھر کی کسی خاتون کے ذریعے دلوا دیں، والدہ کے ذریعے، اگر آپ کی زوجہ ہیں زوجہ کے ذریعے، بہن ہے تو بہن کے ذریعے دلوا دیں، گفٹ تو پھر بھی پہنچ جائے گا۔ چلو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو میل یا فیمیل کزنز ہوتے ہیں وہ منتظر ہوتے ہیں کہ جو فلاں باہر سے آئے گا تو ہمارے لیے گفٹ لے کر آئے گا، جو ہمارے یہاں اکثر رواج ہے، تو فتنوں سے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے اگر یہ محتاط طریقہ اختیار کیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ تو امید ہے کہ مختلف پہلوؤں سے اگر اس مسئلے کو دیکھا جائے تو بعض جہتوں سے ممانعت نظر آئے گی، بعض جہتوں سے صرف کراہت نظر آئے گی، اور بعض جہتوں میں کوئی کراہت نہیں ہے، استحباب بلکہ زیادہ نظر آئے گا۔ کسی نے پوچھا کہ لوگ اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے بعض اوقات کم قیمت کی خریدی ہوئی چیز کو مہنگا کر کے بتاتے ہیں کہ یہ بیگ کتنے کا لیا جی؟ 5000 کا لیا ہے، لیا 500 کا، اور اسی طریقے سے کبھی اپنی عمر کم بتا دیتے ہیں جب پوچھا جائے تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، یقیناً یہ صراحتاً جھوٹ ہے، اور خواہ کی ایک عارضی عزت حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ لنڈے کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ماموں لندن سے لے کر آئے تھے، غلط ہے، کیوں آپ جھوٹی عزت چاہتے ہیں، اور اس سے کون سا حفظ نفس حاصل ہو جائے گا؟ اور اکثر میں نے دیکھا ہے جب اس قسم کے جھوٹ بولتے ہیں تو سامنے والا بھی اچھی طرح سمجھ جاتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ باہر جا کے پھر 10 کو بولتا ہے کہ جی ایسے شو مار رہے تھے، یہ ہم خود بازار سے پتہ کر کے آئیں، اتنے کا تھا۔ تو کیا فائدہ ایسا جھوٹ بولنے کا؟ تو بہرحال یہاں شرعاً اس طرح جھوٹ بولنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر جو عمر ہے وہ بتائیں یا نہ بتائیں، چھپا لیں، لیکن اپنی عمر کو کم کر کے بتانا یہ بھی صراحتاً جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہماری ایک پڑوسن ہے، اس کے نواسی ہیں، وہ مجھے بہن کہتی ہیں، حالانکہ میں بہت کم عمر ہوں، اور اس کی بیٹی بچوں والی ہے جبکہ مجھے آنٹی کہتی ہے۔ تو بہرحال برا نہ مانا کریں، ہماری بہنیں بھی بہت زیادہ بولیں چلو اچھا آنٹی کہہ رہے ہو، کہہ لو بھائی، تم بچی بن جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہماری بہنیں بھی ناراض ہو جاتی ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، وبرکاتہ۔ جی مرتضیٰ، میرا پہلا سوال یہ تھا کہ آواز بہت تھوڑی سے آپ کی ہلکی ہے، لاؤڈلی بولیں گے؟ تھوڑا سا اونچا بولیں گے؟ جی میرا پہلا سوال یہ تھا کہ بہت سے خاندان والے ایسے ہوتے ہیں جن کی نظریات یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں نا اپنی قوم میں، اپنے خاندان میں ہی کرنی ہے، آؤٹ آف فیملی نہیں کرنی۔ جی، تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی بچے یا بچی کا خاندان میں جوڑ نہیں بنتا، مزاج نہیں ملتا، یا قلبی میلان نہیں ہوتا، اور آؤٹ آف فیملی میں کوئی مناسب رشتہ مل جاتا ہے اور کفو میں بھی ہو، تو اس کے باوجود پیرنٹس اگر ایگری نہیں کرتے تو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کچھ حضرات ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب تک ایک لڑکا اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جائے، یعنی کمانے کے قابل نہ ہو جائے، اس کا نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے اپوزٹ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، قرآن کی نا ایک آیت کا حوالہ دیتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے تم اپنے بچوں کا نکاح کرو، میں اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دوں گا۔ تو مفتی صاحب، ان دونوں باتوں میں جو تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے، اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں۔ چلیں میں بتاتا ہوں۔ ایک کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی، جی، میں نے مزار پہ منت مانی تھی کہ کھانا کھلاؤں گی، دعا پوری ہوگی، تو پھر وہ منت پوری نہیں کی، تو پھر اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ کیا کہا تھا آپ نے؟ منت مانی تھی کہ دعا قبول ہوئی تو کھانا کھلاؤں گی، وہ پوری نہیں کی منت، تو پھر کیا کفارہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے کہ اپنے خاندان میں آپ نکاح کریں گے تو نتائج اچھے نکلیں گے،
یا کمیونٹی سے باہر کریں گے تو یہ اچھے نکلیں گے۔ لوگوں کے تجربات مختلف ہوتے ہیں۔ ہم بعض اوقات کسی ایک تلخ تجربے پر ایک رول بنا لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو باہر کیا تھا نا نقصان ہوا، خاندان میں کرنی چاہیے بھائی۔ اور بعض اوقات خاندان کا رزلٹ بہت گندہ نکلتا ہے تو کہتے ہیں جی خاندان میں کبھی نہ کریں، جب کریں باہر کریں۔ بھائی ایک کسی فرد کے برے نتیجے سے رول کیسے بن سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک دیکھیں شادی اصل میں بچوں نے کرنی ہوتی ہے، زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ اگر آپ کی اپنی کمیونٹی کے اندر کوئی ان کا ہم پلہ ایسا نہیں ہے، اتنا پڑھا لکھا، یا بچوں کا قلبی میلان نہیں ہے، ان کا ذہن مائل نہیں ہو رہا ہے دوسری کمیونٹی کی طرف ہے، اور اس میں کوئی شرعی خرابی بھی نہیں ہے، شرعی خرابی نہ ہو، کوئی مطلب جیسے آپ نے تو کفو کا لفظ بھی کہا کہ وہ ہم پلہ ہیں، کوئی باعث شرم و عار بھی نہیں ہے، تو پیرنٹس کو چاہیے کہ پھر یہ رول توڑ دیں اور اپنے بچوں کا نکاح کہیں پر بھی کریں۔ آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے، میں تو ایک دینی شخص ہوں نا، تو میں تو لوگوں کے مسائل سن رہا ہوں، مختلف کمیونٹیز آپس میں نکاح کر رہی ہیں اور بہت اچھے رشتے ہو رہے ہیں اور سب چل رہے ہیں۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں، ان کا مزاج علیحدہ ہوتا ہے، لائف اسٹائل علیحدہ ہوتا ہے، اور بچے اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، یا خاندان والے آپس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے۔ یہ تمام چیزیں ضرور دیکھیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اصل پریورٹی، اصل فوقیت اور ترجیح بچوں کی ہونی چاہیے، اور ماں باپ اس کو دیکھیں۔ اگر بچے فرض کر لیں کہیں باہر کرنا چاہتے ہیں اور وہی رشتہ بچوں کے لیے زیادہ مناسب ہے، تو اس مناسب رشتے کو چھوڑ کر ایک غیر مناسب رشتے کی طرف صرف اس وجہ سے آنا کہ یہ خاندان والا ہے، اور پھر پوری زندگی بچوں کی زندگی کو ایک اذیت ناک بنا دینا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ لہٰذا اگر دیکھیں ہمارا شرعی مسئلہ یہی ہے کہ فقہ حنفی میں اگر لڑکی عاقلہ بالغہ ہے تو وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، یعنی اگر کفو میں کرے گی تو پیرنٹس کو بھی منع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، میں ایک نفس مسئلہ بتا رہا ہوں، بچیوں کو اپنے ماں باپ کی اطاعت ہی کرنی چاہیے، اسی کی اندر سعادت ہے۔ لیکن نابالغہ بچی کا نکاح باپ کر سکتا ہے، وہ غیر کفو میں کرے چاہے کفو میں کرے، کرنا چاہے کفو میں۔ لیکن اگر والد غیر کفو میں نکاح کر دے گا بچی کا، یعنی مناسب جگہ نہیں کیا، تو شریعت ہماری یہ کہتی ہے کہ دوسری بچی کا اگر نابالغہ کرنے لگے تو باپ کا اختیار سلب کر دیا جائے گا، کہ ثابت ہو گیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے بچوں کا صحیح جگہ رشتہ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ نابالغہ کی ولایت احناف کے نزدیک باپ کو ضرور حاصل ہے، دادا کو حاصل ہے، لیکن اسی وقت جب ان کا صحیح جگہ رشتہ کریں، غلط جگہ رشتہ کریں گے ولایت سلب ہو جائے گی۔ اور بالغہ پر تو ولایت اجبار بھی حاصل نہیں ہے۔ ولایت مانے اختیار، اجبار مانے جبر کرنا۔ بالغ بچے بچی پہ تو جبر نہیں کر سکتے، انہیں پیار محبت سے سمجھائیں۔ فرض کر لیں خاندان کا رشتہ اچھا ہے، باہر کا ٹھیک نہیں ہے، تو دلائل سے سمجھائیں، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن جب آپ خود آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خاندان کا رشتہ غلط ہے، سامنے آؤٹ آف کمیونٹی بہت اچھا رشتہ ہے، بچے کا دل بھی اس طرف مائل ہے، پھر ضد کر کے اپنے بچوں کی زندگی کو تنگ کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے اور شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ دوسرا نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہتے ہیں جی لڑکا کمانے کے، بعض لوگ کہتے ہیں لڑکا کمانے کے قابل جب تک نہ ہو جائے نکاح نہیں کرنا چاہیے، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بچوں کا نکاح کرو تو میں فضل سے غنی کر دوں گا۔ یہ بچوں کے نکاح کے ساتھ نہیں ہے، مطلب یہ ضرور ہے کہ کوئی اگر نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو غنی کرتا ہے، لیکن یہ کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پہلے اچھے گزار رہے ہوتے ہیں زندگی، شادی کرتے ہیں، تنگ دستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے فضل الہی ہوگا، لیکن اس کی نوعیت وہ نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ لڑکا نکھٹا ہے، نکھٹو ہے، نکما ہے، کماتا نہیں ہے، شادی کر دو تو آسمان سے دولت نازل ہونا شروع ہو جائے گی، یا اس سے ایک دم مائنڈ چینج ہو جائے گا اور اگلے دن ہی وہ جاب کی تلاش میں جائے گا، جاب ملنا شروع ہو جائے گی، کاروبار کرنا شروع کر دے گا۔ میں نے تو کتنے نکموں کو دیکھا ہے، کوئی ایسا سن رہا ہو تو بھائی معذرت لفظ سے اگر آپ کو تکلیف ہو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن جو کما کے نہیں دیتے ہیں، بیویاں جا کے لوگوں کے گھر میں کام کر رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں، اور آرام سے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور زیادہ پیسے چاہیے تو کہتے ہیں میکے سے لے کر آؤ۔ کہاں گیا وہ فضل اور غنا کہ جو آپ سمجھے تھے کہ شاید نکاح کرنے کے بعد اس شکل میں آ جائے گا؟ اس لیے صحیح قرآن و حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قاعدہ قانون یہی ہے کہ نکاح کی 5 قسمیں ہوتی ہیں جن میں ایک حرام ہے۔ نکاح کرنا اس وقت حرام ہوتا ہے کہ جب لڑکا حقوق زوجت ادا نہیں کر سکے گا، اس کو یقین ہے، یا نان نفقہ نہیں دے سکتا، بالکل نہ کوئی اور نان نفقے کی ذمہ داری لینے والا ہے، ایسی صورت میں لڑکے کا نکاح کرنا گناہ ہوگا، نکاح ہو جائے گا، گناہ گار ہوں گے، حرام ہے۔ اور اگر یقین تو نہیں ہے، اندیشہ ہے کہ شاید حق ادا نہ کر سکے، شاید بیوی کو نان نفقہ نہ دے سکے، تو مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک اب بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ لڑکا خود کفیل ہو، یا پھر والد صاحب یہ کہیں
اس کے والد کہ میں کفالت کروں گا، نان نفقہ میں دوں گا، پھر لڑکا نہیں بھی کماتا تو نکاح ہو سکتا ہے۔ جیسے بعض بچے اپنے والد صاحب کے کاروبار میں شامل ہوتے ہیں، علیحدہ ان کا کاروبار نہیں ہوتا، ان کی شادی کر دیتے ہیں اور باپ کفالت کرتے رہتے ہیں، ان کو پاکٹ منی دیتے رہتے ہیں، نفقہ دیتے رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ لیکن کسی بھی جہت سے لڑکا پیسے اگر نہیں دے سکتا، حقوق زوجت ادا نہیں کر سکتا، تو اس کا نکاح کرنا بالکل جائز نہیں۔ اس سے ذرا وہ ماں باپ درس حاصل کریں جو نکمے نکھٹو اولاد کی شادی کر دیتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بول کر۔ کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور آپس میں کیا کہتے ہیں، اس کی شادی کرو، جب سر پہ ذمہ داری پڑے گی تو پھر جائے گا کام کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، آپ ناکام رہے، اب کسی کی بچی کو آپ نے تختہ مشق بنایا کہ وہ آ جائے گھر کے اندر، لپسٹک کے لیے بھی پیسے مانگے، خربوزہ کھانا ہے تو پیسے مانگے، پیزا کھانا ہے تو کہے شوہر سے کہ اپنے ماں باپ سے پیسے لے آؤ، پھر یہ نکمہ نکھٹو کام کرنا شروع کر دے گا۔ اس طرح نکاح کرنا یاد رکھیں گناہ ہوتا ہے، جبکہ آپ خود بھی کفالت صحیح طرح نہ کر سکیں اور بیٹا کمانے کے قابل نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بچے نے کویسچن کیا تھا کہ انہوں نے منت مانی کہ اگر میری دعا قبول ہو گئی تو میں کھانا کھلاؤں گی۔ وہ دعا قبول ہو گئی لیکن انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، تو کہتی ہیں منت تو پوری نہیں کی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جو ہم منت مانتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی عبادت کا وعدہ کر لیتے ہیں، اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات منت جو ہوتی ہے وہ مطلقہ ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی ہم وقت کی قید نہیں لگاتے۔ اگر میرے کام ہو گیا میں ایک روزہ رکھوں گا، کب رکھوں گا یہ میں نے کوئی نشاندہی نہیں کی، تو یہ پوری زندگی اس کا وقت ہوتا ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو اس کے بعد والے جمعے میں روزہ رکھوں گا یا پہلے رمضان میں اعتکاف کروں گا۔ یہ اگر مقرر کر لیا ہے تو پھر تو اس جمعے اور رمضان میں ہی اعتکاف کرنا ضروری ہوگا، ڈیلے کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اگرچہ قضا اب بھی کرنی ہوگی۔ تو آپ کے جو الفاظ ہیں ان سے بظاہر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی مقید نہیں کیا تھا، دعا قبول ہو گئی تو کھانا کھلاؤں گی۔ اب چونکہ اس میں کوئی ٹائم پیریڈ تو رکھا نہیں تھا آپ نے، تو یہ منت یہ نہیں ہے کہ اب یہ پوری نہیں ہوئی تو اب کیا ہوگا، آپ ابھی بھی کھلا سکتی ہیں، کھانا کھلا دیں، انشاءاللہ آپ کی منت پوری ہو جائے گی۔ یہ میڈیکل اسٹور چلاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ہم دوائیاں خریدتے ہیں، اس وقت دوائیوں کی قیمت کم تھی، اب کمپنی نے ہی قیمت بڑھا دی، تو جو ہم نے کم قیمت پر دوائیاں خریدی تھیں، کیا ہم ان کی قیمت بڑھا دیں نیا اسٹیکر لگا کر تاکہ چلو مہنگی بک جائیں گی؟ کیا حکم شرع ہے؟ جی بالکل، دونوں چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسانی ہمدردی کے تحت جب کہ وہ زیادہ استعمال والی دوائیاں ہوں تو سابقہ قیمت پر دے دیں، آپ کے لیے تو کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، تو چلو لوگوں کو مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ قیمت زیادہ کر کے بھی بیچتے ہیں تو شرعاً آپ کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی دھوکہ دہی بھی نہیں ہے، کیونکہ اب قیمت بڑھ گئی ہے۔ یقیناً اگر یہ دوائیں آپ سستی بھی دے دیتے ہیں، جب آپ دوبارہ اپنے اسٹاک لینے جائیں گے تو مہنگی ہی ملیں گی، تو اس لیے اگر آپ تھوڑا سا مہنگا ان کو بیچ دیتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، جھوٹی قیمت بنانا اپنے پاس سے کہ کمپنی نے جو قیمت رکھی ہوئی ہے لوگوں کو لوٹنے کے لیے زیادہ اس پہ اسٹیکر لگا دینا، وہ غلط ہوتا ہے۔ لیکن جب خود کمپنی ہی قیمت بڑھا دیتی ہے اور آپ نے کم قیمت پہ خریدی ہے تو آپ زیادہ قیمت پر دے سکتے ہیں، وہ آپ سے نہیں لے گا، کہیں اور سے جا کر لے لے گا، اس لیے کوئی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا اس میں کوئی پہلو نہیں ہے، یہ آپ کے حق میں بالکل جائز ہوگا۔ کسی نے کہا کہ ایک شخص نے ایک سے کہا یار فلاں چیز خرید کر لا دو میرے لیے، وہ چلا گیا، یہ وکیل ہو گیا، خرید کر لے آیا لیکن پیمنٹ نہیں کی۔ اب جب اس سے مانگی تو ٹال مٹول کرتا رہا کہ دے دوں گا۔ اب جس نے بیچا تھا 1 ہفتے کا وعدہ تھا، 2 مہینے گزر گئے ہیں، ابھی تک پیمنٹ نہیں ملی۔ وہ وکیل سے پوچھتا ہے ابھی 2، تو کہتا ہے میرے وہ مشتری نے جس نے خریدی تھی موکل نے، وہ اسی نے پیمنٹ نہیں کی، میں تمہیں کیسے کروں؟ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ایسی صورت میں جب کہ ایک وقت مخصوص تھا اور وکیل قیمت نہیں دے رہا ہے تو بائع اس کو ختم کر سکتا ہے، بیع کو 1 سائیڈڈ ختم کر دے، ورنہ کب تک وہ انتظار کرے گا؟ اور یہ بیع ختم ہوگی، فسخ کر دے اس بیع کو، اور پھر وہ اس کو آگے چیز کو بیچ سکتا ہے۔ وہ ایک ٹائم مزید چلیں دے دے، 3 دن تک دے دو، ورنہ بھئی میں اب کب تک اپنی چیز روک کر رکھوں گا؟ یہ ایک ظلم کی صورت بنتی ہے، 1 ہفتے کے اندر پیمنٹ کرنی تھی، لہذا اگر وہ نہیں کرتا تو پھر وہ بائع اس چیز کو آگے بیچ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ خاتون ہیں، ان کے بچوں کی شادی کر دی ہے، وہ زیادہ اپنے گھر سے نکلتی نہیں ہیں، بچوں سے وہ کانٹیکٹ کرتی رہتی ہیں فون پر، باہر کے ملک میں رہتی ہیں۔ ایک بچی ہے شادی شدہ جو کم از کم اتنا دور رہتی ہے کہ 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد پھر یہ والدہ ان سے مل سکیں، 2 گھنٹے کی ڈرائیو۔ وہ بچی بہت حساس ہے، وہ والدہ سے وہ فورس کرتی ہے کہ آپ مسلسل میرے پاس آیا جایا کریں، آپ آتی جاتی نہیں ہیں۔ اسی طرح اس بچی کا پہلا حمل ضائع ہوا تھا اور والدہ 1 ہفتے بعد گئی تھی اپنے عادت کے موافق کہ وہ بہت کم نکلتی ہیں۔ اس پر بیٹی ناراض ہوئی اور جب بھی لڑائی ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، وہ طعنہ دیتی ہے کہ اس وقت بھی آپ نہیں آئیں اور آتی جاتی نہیں ہیں۔
ماں یہ کہتی ہے مجھ سے نہیں نکلا جاتا، میں تمہاری خیریت تو معلوم کر ہی لیتی ہوں۔ تو یہ پوچھا یہ ہے کہ اس پہ لڑکی صحیح ہے یا ماں غلطی پر ہے؟ دیکھیں ماں بالکل ٹھیک ہیں، والدہ پہ کوئی واجب نہیں ہے کہ وہ بچوں کے گھر آئے جائیں، بچے آ جائیں نا، آپ کیوں نہیں آ جاتے ماں کے پاس؟ ماں بوڑھی ہو گئی ہیں، ماں عمر رسیدہ ہو گئی ہیں، 2 گھنٹے کی ڈرائیو ماں کر کے آئے، تو یہ بالکل بچوں کو اس صورتحال میں والدہ سے ناراض ہونے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور اس پر یہ بنیاد بنانا کہ بچی کی طبیعت حساس ہے، اگر طبیعتوں کو ہم بالکل کھلی چھوٹ دے دیں تو کسی کی طبیعت میں تو غصہ ہوتا ہے، کسی کی طبیعت میں ظلم بھرا ہوتا ہے، تو کیا اس کے لیے ظلم کرنا جائز، اظہار غصہ جائز، چڑچڑا پن جائز، دوسروں کو ٹونٹنگ کرنا جائز؟ یہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنی طبیعت کو، اپنی فیلنگز کو، اپنے جذبات کو، احساسات کو تابع شریعت کرنا پوری کوشش، پوری محنت کے ساتھ یہ ہم پر لازم ہے۔ لہذا ماں باپ پر اظہار ناراضگی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کو اف بھی مت کہو، ان کو ڈانٹو مت اور ان سے اونچی آواز میں بات مت کرو۔ جتنے میرے بچے مجھے سن رہے ہیں، بچیاں خاص طور پہ جو اپنی ماں کے سامنے شاؤٹنگ کرتی ہیں، وہ بچے جو گھور کر ماں باپ کو دیکھتے ہیں، لہجہ سخت کر لیتے ہیں، چہرے کی کرختگی اور بعض اوقات ایسا رویہ رکھتے ہیں کہ ماں باپ 2 3 4 دن تک موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کب ہم اس سے بات کر کے کوئی کر لیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ جواب میں ایک دم یہ سختی کے ساتھ کرے گا، کوئی رسپانس دے گا، رد عمل اس کا شدید ہوگا، اور ہر وقت غصہ، ہر وقت تیوریوں پہ بل۔ یاد رکھیں میرے بچوں، یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اپنے ماں باپ سے معافی طلب کریں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے یا ایک روایت میں 70 مرتبہ، سرکار نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، یعنی 100 مرتبہ پیار سے دیکھو گے 100 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہاں یہ ہے کہ ماں باپ کو ایسا دیکھتے ہیں جیسے قصائی بکرے کو دیکھ رہا ہے کہ ذبح کر دیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، یہ بالکل غلط ہے۔ بیٹی یہاں فل غلطی پر ہے، اگر بہن میری بچی سن رہی ہے انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، ماں باپ کو تکلیف نہ دیں، آپ ملنے کے لیے آ جائیں، یا کبھی اگر وہ 15 دن میں، ہفتے میں آتی ہے اس کو غنیمت جانیں۔ باقی آج کل ویڈیو چیٹ ہو جاتی ہے، آڈیو پہ آپ بات کر سکتے ہیں، بالکل آسان ہو گیا ہے کانٹیکٹ، تو اس پہ ناراضگی بہرحال جائز نہیں ہے۔ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ سردیوں میں ہم ہاتھوں میں ویسلین لگا لیتے ہیں، یہ جیل وغیرہ، اور اس میں الکحل ہوتی ہے، پھر ہم اسی سے آٹا گوندھ لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے ہیں تو شوربے میں ہمارا ہاتھ بھی چلا جاتا ہے، تو یہ کھانا یہ اس طرح ہم کر سکتے ہیں یا اس کو پہلے اتارنا ہی ضروری ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ اس جہت سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا یہ الکحل اگر اس میں ملی ہوئی ہے اور پھر ہم آٹا گوندھتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں تو الکحل اندر جانے کا اندیشہ ہے تو یہ حرام ہے کہ نہیں، تو اس کی تو گنجائش نکلے گی کہ جس چیز کے استعمال کی اجازت دے دی جاتی ہے، اگرچہ پینے کی اجازت نہیں ہے، ایکسٹرنل استعمال کی اجازت ہے، جیسے لیکن پیتے بھی ہیں، جیسے کف سیرپ وغیرہ اس میں تو ہوتا ہے، چلیں وہ ویسے تو نہیں پینے کی اجازت کہ آپ شراب کے طور پہ پی لیں۔ تو جس طریقے سے کف سیرپ ہے کہ وہ ضرورت ہوتا ہے، اسی طریقے سے بعض اوقات احتیاط کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ تھوڑا بہت اس طرح کھانے میں کوئی چلا گیا، پانی میں آپ کی انگلی چلی گئی، وہ چیز شامل ہو کے یا اس کے ساتھ تھوڑا سا ہو گیا اور آپ نے پی لیا، کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہوگا۔ ہاں دوسری جہت ہوتی ہے کہ اس میں کیمیکل ہوتے ہیں، آپ آٹا گوندیں گی تو سارے کیمیکل اس میں ملیں گے، پانی میں ملیں گے یا کھانے میں جائیں گے، شاید وہ مضر اثرات مرتب کریں۔ اس اعتبار سے پہلے بہت بہتر ہے کہ آپ دھو کر ہی آٹا گوندیں، پھر دھو کر ہی کھانا کھائیں، لیکن بہرحال اگر آپ نہیں بھی دھوتی ہیں گناہ کا اس میں کوئی پہلو نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ ہماری مسجد کا چندہ بہت زیادہ جمع ہو گیا ہے، بہت بڑا اماؤنٹ ہے، تو کیا ہم کسی اسلامک بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں وہ پیسہ رکھوا سکتے ہیں تاکہ اس پہ پروفٹ بنتا رہے اور مسجد کو فائدہ ہوتا رہے؟ ویسے رکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ جی بالکل رکھوا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹ مسجد کا ہی ہو، اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹ کے اندر کوئی نہیں رکھوائے گا، کیونکہ بعد میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے پرائیویٹ اکاؤنٹ میں جانے کا مطلب پھر وہ آپ کا ہوگا، یا پھر اگر جیسے اچانک آدمی کا انتقال ہو تو وہ رسا مسائل پیدا کریں گے۔ اس لیے آپ ایک اگر مسجد کا اکاؤنٹ کھل سکتا ہے، کوئی چیریٹی اکاؤنٹ کھول لیں، اس کے اندر آپ رکھیں بالکل، اور اس پہ جو پروفٹ آئے اس کو مسجد میں استعمال کریں، پھر اس کی بالکل شرعاً اجازت ہوگی۔ کسی نے پوچھا ہے کہ سوشل میڈیا فالوورز خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ فالوورز خریدنا یہ ہمارے شریعت کے نزدیک کوئی مال نہیں ہے، اور جو چیز مال نہیں ہوتی اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوتی ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے کہ آپ فالوورز خرید لیں، لیکن چونکہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے
بعض اوقات ایک آدمی ایک چینل چلاتا ہے، اس کے بعد وہ جب بہت زیادہ فالوورز ہو جاتے ہیں وہ اس کو سیل کر کے نیا بنا لیتا ہے، وہ اس کی گڈ ول ہوتی ہے، اس کی شخصیت ہوتی ہے، وہ اس کو اٹھا لیتا ہے، اور دوسرے والے جو فالوورز ہیں وہ چونکہ ہم ایک دفعہ سبسکرائب کر لیں اس کے بعد ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کیا ہے کیا نہیں، تو پھر وہ یا دیکھتے رہتے ہیں، چیزیں اس پر آتی رہتی ہیں، اور ساری آج کل اکثر جو ہیں وہ تو اوٹ پٹانگ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، تو کوئی زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے، تو اس لیے بہرحال یہ چل رہا ہے نظام، لیکن شرعی لحاظ سے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر مطلب چلیں کوئی کر رہا ہے تو پھر ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ آپ سودا فالوورز کا نہ کریں، آپ یوں کریں کہ بھئی ایک پین ہے، مثلا آپ نے فالوورز سیل کرنا ہے اور آپ نے اس پہ 1,00,000 روپے لینا ہے، تو فالوورز کا نہ لیں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ یہ میرا پین خرید لو 1,00,000 میں، اگر خرید لو گے میں فالوورز سب آپ کو ویسے ہی دے دوں گا، تو اب آپ قیمت پین کی لے رہے ہیں، فالوورز کی نہیں لے رہے ہیں، اور پین ایک مال متقوم ہے، شریعت اس کی قیمت مقرر کرنے کی اجازت دیتی ہے، تو یہاں اس طرح کے ہیلے چل جاتے ہیں، ہر جگہ استعمال نہیں کیجیے گا، میں ہر جگہ کی اجازت نہیں دے رہا ہوں، یہ لوگ ایک چیز کو بنیاد بنا کے دوسری چیز میں بھی کر لیتے ہیں، اس مقام پر جو ہے نا یہ شریعت کے کچھ رولز ہوتے ہیں جو یہاں بیان کرنا ہے، اس وقت آپ کو اگر پورے رول اور اس کی وضاحت بیان کروں گا پروگرام نکل جائے گا، اس لیے یہاں پہ اجازت ہو سکتی ہے تو یہاں آپ کر لیں۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ کیا کپڑے الماری میں تہہ کر کے رکھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے حرام کے نزدیک؟ کسی نے بیان کیا، خاتون نے پوچھا تھا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے لٹکا کر رکھنے سے منع فرمایا تھا، فرمایا اس کو تہہ کر کے رکھو، اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے دور میں وہ بچھو داخل ہو گئے، جیسے کھن کھجورے آ جاتے تھے اور یہ اکثر چڑھ جاتے ہیں اور اس طرح لٹکی ہوئی چیزوں میں چلے جاتے ہیں، تو اس لیے اس وقت وہ تہہ کر کے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، تو آج اگر آپ ہینگ کر کے بھی لٹکا کے الماری میں رکھتے ہیں یا تہہ کر کے رکھتے ہیں، شرعی لحاظ سے کوئی ممانعت نہیں، اور مکروہ تحریمی کا حکم دینا یہ تو بہت ہی سخت ہے، جس نے ایسا کہا ہے اگر وہ نہیں جانتا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور آئندہ احتیاط کرے۔ اب ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، کل تو آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، انشاءاللہ نیکسٹ ویک اگر زندگی رہی اور موقع ملا تو ضرور آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، ہر غم سے نجات عطا فرمائے، علم دین سیکھنے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیابی عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دل مقام حبیب ہے۔